میں یہ نہیں کہتی کہ میرا کام ہے اس میں کنٹینٹ بھی، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹرز اور فاطمہ مجید جنہوں نے لیرکس لکھے، جنہوں نے گائے، خرم عباس، صنم ماروی ہیں، سب کا یعنی ٹوٹل ایک ٹیم ورک ہے. الحمدللہ ایک ٹیم کی صورت میں کام کیا گیا اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، تو اللہ پاک کی پھر رحمت بھی شامل ہو گئی اس میں. کیا بات ہے، پورا ٹیم ورک ہوتا ہے. ہاں جی، اتنے لوگ ملتے ہیں تو پھر ایک خوبصورت چیز تراشی جاتی ہے اور اچھی بنتی ہے. یہ میرے خیال میں بہت آنے والے وقتوں میں یہ ابھی دیکھیں، ابھی تو آغاز ہے، تو آگے چل کے دیکھیں یہ تو تڑپ ہے، واقعی تڑپ محسوس ہوگی لوگوں کو کہ اس ایسے ڈرامے آنے چاہیے اور ایسے لکھنے والے اچھی اصلاح کے لیے، اچھے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی آپ تحریریں دیتے رہیں. بہت خوبصورت آپ نے یہ دیا ہے اور وہی بات میں کروں گا کہ ہم فخر کرتے ہیں آپ پہ اور ماشاءاللہ آپ قابل فخر ہیں کہ ہمارے لیے کہ آپ نے اتنی خوبصورت تحریر دی اور بھی ایک میسج ہے، بہت بڑا میسج ہے جو سمجھنے والوں کے لیے. ہاں اچھا یہ بتائیں کہ لکھنے کا موڈ کب ہوتا ہے؟ لکھاری کا کوئی ایک موڈ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے. یہ خاص اوقات ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ آپ رات کے 4 بج رہے ہیں یا 2 بج رہے ہیں یا دن کا 12 بج رہے ہیں. اور کوئی جگہ کی، کوئی کس چیز کی بھی کیا ہوتی کہ آپ کہاں لکھ رہے ہیں. بس وہ آپ کا ایک تخیل ہوتا ہے. جب آپ اپنے تخیل میں پورے طریقے سے اترے ہوئے ہوتے ہیں تو خود لکھا جاتا ہے. اللہ پاک کی رحمت شامل ہو جاتی ہے. یہ شاید ہمارے سوچ میں ایک عکس بھر جاتا ہے اور وہ لفظوں میں کی صورت ڈھلنے لگتا ہے. کچھ ایسی کیفیت کا نام ہے، یعنی بیان نہیں کر سکتا لکھاری کیسے بنتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ آپ کے قلم کی تحریر بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی تحریر بہت پختہ ہے اور جاندار ہے. اور دیکھیں اسی ڈرامہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے ناول، افسانہ تو پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لائک بھی کرتے ہیں. تو اب وقت ڈھل گیا ہے اور اب ڈراموں کی شکل میں جب آپ کی تحریریں آ رہی ہیں تو فیملی کی آپ کے ساتھ محبت اور جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی تحریر آ رہی ہے، تو ایکسائٹڈ ایک انسان ہوتا ہے. تو کیسے لگتا ہے کامیابی کے پیچھے پھر؟ بالکل آپ ہر کامیابی کے پیچھے فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہے اور الحمدللہ میری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے اور بے حد خوش بھی ہے. ظاہر ہے میری کامیابی ان کی کامیابی ہے اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے میری کامیابی ہے. میری ساری فیملی میرے ساتھ ہے اور اچھے طریقے سے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ. تو ظاہر یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. ہماری فیملی ہمیں سراہتی ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے اپنے اور فرینڈز، فیملی اور پھر فینس، یہ سب چیزیں مل کے قلم کو مزید مضبوطی. یہ بچپن سے شوق تھا یا کسی اور فیلڈ میں جانے کا شوق تھا؟ بچپن سے لکھنے کا تو خیر مجھے شوق نہیں تھا کہ مجھے کہیں ذہن میں نہیں تھا چھوٹی عمر میں کہ میں لکھوں گی. ہاں یہ ہے کہانیاں بنانے کا شوق تھا خود سے، بھائیوں کو سنانے کا، لیکن یہاں تو بس بائی چانس بس فرینڈس کے ساتھ بات چیت اور یہ وہ اور میں اس شعبے میں آ گئی. باقی کچھ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی میں نے اس شعبے میں جانا. نہیں، ہاں مجھے ڈیزائننگ کا شوق تھا، اس طرح کی تھی میرے اندر. پینٹنگز کا، پینٹنگ بہت اچھی بناتی ہوں. کچھ ایسا آرٹ تھا مجھ میں، قدرتی اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے چیزوں کو بنانے کی، انہیں سوچنے کی، فنون لطیفہ کی آپ کہہ سکتے ہیں. میوزک سے لگاؤ تھا اور اب بھی ہے. یہ سب چیزیں پھر میرا یہ تخیل کو ہوا دیتی ہیں انسان کے نا. واقعی صحیح بات ہے. جی میوزک میں کس کو لائک کرتی ہیں، کس کو زیادہ سنتی ہیں؟ غلام علی کو میں بہت شوق سے سنتی ہوں. مجھے ان کا میوزک بہت پسند ہے، ان کی آواز، ان کا لہجہ مجھے بہت پسند ہے. تو آج کل کے جو سنگر انڈینز میں ذرا جگجیت سنگھ، پنکج اداس، ان کی غزلیں بہت سنی ہیں. باقی آنے والے یعنی آج کے دور کے عاطف اسلم، ان کے بہت پسند ہیں. اور پھر بعض اوقات یعنی یہ بھی میٹر نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی خاص آواز ہے.
صحیح. ویسے ہی اچھا لگ جاتی ہے کسی کی آواز کسی چیز میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے. پوئٹری پڑھی ہے, بہت پڑھی ہے, کی نہیں ہے لیکن پڑھی ہے. امجد اسلام امجد بہت پڑھا ہے میں نے انہیں. فرق عباس شاہ کو ان کی بہت اچھی لگتی تھی. لیکن بس یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہیں, آتی ہیں, پڑھتے ہیں, اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پھر آگے بڑھ جاتے. جی آج ہمارے ساتھ مصباح علی سید ہیں ہمارے درمیان اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم چاہیں گے اس گفتگو کے دوران کیوں نہ جن سے مصباح نے قلم پکڑ کر لکھنا سیکھا اور جنہوں نے لفظ و حرفوں کی پہچان دی, ان کے ٹیچر پرنسپل مصباح علی سید کی اور ان کی بڑی بہن, ویلکم کروں گا جی سیدہ عائشہ ارشاد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ جی, آج آپ کی اسٹوڈنٹ مصباح علی سید کا خوبصورت ڈرامہ تڑپ جو عوامی پذیرائی حاصل کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ بھی مصباح علی سید ماشاءاللہ بہت اچھی اسکرپٹ رائٹر, ناول نگار, افسانہ نگار, پاکستان میں خوبصورت نام جانا پہچانی شخصیت ہیں. تو ان کی کامیابی دیکھ کے, وہ آپ کی اسٹوڈنٹ رہی, تو ان کی کامیابی دیکھ کے کیسا لگتا ہے, کیا فیلنگ آتی ہے؟ جی مصباح ماشاءاللہ ہمیشہ سے بہت کریٹیو رہی ہیں. بچپن ہی سے ان کے اندر تھی, آرٹسٹک صلاحیتیں تھیں. انہیں پسند تھا ڈفرینٹ چیزیں آرٹ میں, وہ مختلف چیزیں ان کو پسند تھیں, جیسے اسکیچنگ کی طرف بھی ان کا مائنڈ رہا, اسٹوری رائٹنگ کی طرف بھی. چھوٹے ہوتے سے وہ اسٹوریز بنا لیا کرتی تھیں. تو میری اسٹوڈنٹ بھی رہی ہیں, میری بہن بھی ہے, وہ چھوٹی بہن بھی ہے میری, میں نے انہیں پڑھایا بھی ہے ماشاءاللہ. تو جی شروع سے وہ ایک آرٹسٹک مائنڈ رہی ہیں, نیچر میں ان کی ہے یہ آرٹ. پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے گروم ہو جاتا ہے انسان, شوق کی بات ہوتی ہے. اور پھر فیملی بیک گراؤنڈ, مطلب ہماری فیملی بہت سپورٹیو رہی, ان کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ملی اس چیز کے لیے. ہماری فیملی میں ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا. جب ان کو دیکھا کہ ان میں ٹیلنٹ ہے, لکھنے کا ہے, تو ہم سب نے ان کو سپورٹ کیا. پھر ان کی صلاحیتیں پھر اچھی طرح سے نکل کے سامنے آئی نا. صحیح. تو کیسا لگتا ہے, آپ دیکھیں آپ پاکستان نہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کو پذیرائی مل رہی ہے, ان کی لکھی ہوئی تحریریں, ان کی لکھے ہوئے ڈرامے جو ہیں وہ عوامی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں. تو کیا ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کی, وہ ڈرامہ تو ایک طرف جب لکھنے والا ایک ان کی لفظ و حرف کے ساتھ وہ جو فنکارانہ صلاحیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, فنکاروں کی پوری ایک ٹیم ورک نظر آتا ہے, تو بیسک کام جو ہوتا ہے وہ لکھنے والے کا ہوتا ہے. تو وہ اتنی بڑی کامیابی ملنے کے بعد کیا دیکھتی ہیں مصباح علی سید کا مستقبل؟ جی ماشاءاللہ بہت روشن مستقبل ہم ان کا دیکھ رہے ہیں. وہ بہت تیزی سے اپنا ایک مقام بنا رہی ہیں اس فیلڈ میں, اسکرپٹ رائٹنگ میں, ناول رائٹنگ میں. بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہیں, اپنی صلاحیتوں کو بہت بھرپور استعمال کر رہی ہیں. اور مجھے بھرپور امید ہے کہ وہ بہت آگے جائیں گی انشاءاللہ, بہت نام کمائیں گی اس فیلڈ میں. بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. آپ ایز اے ٹیچر کیا میسج دینا چاہیں گے والدین کو جن کی بیٹیاں لکھنا چاہتی ہیں؟ وہ جیسے تڑپ ڈرامے میں لڑکی چھپ چھپ کے لکھ رہی ہے اور وہ بکس پرنٹ کروانا چاہتی ہے. جی جی تو وہ بک پرنٹ کرانا چاہتی ہے, تو وہ والدین اگر بچیوں میں کوئی صلاحیت ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کریں, ان کی صلاحیتوں کو سامنے لائیں, نہ کہ ان پہ پابندیاں لگائیں. جیسے کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے موسٹلی گھروں میں ماحول ایسا ہے, بیٹیوں کے لیے سپورٹیو نہیں ہے ماحول. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بچیوں کو آگے آنا چاہیے. کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہیں, یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ ان میں صلاحیت ہے, ایجوکیشن فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں یا کوئی ڈفرینٹ پروفیشنز لینا چاہتی ہیں, آرٹ کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, تو پیرنٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے. سب سے بہتر جو سپورٹ ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے, فیملی کی طرف سے ہوتی ہے. تو بچیوں کو آگے آنا چاہیے اور اچھا کام کرنا چاہیے, اپنا ایک نام, ایک مقام بنانا چاہیے. اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بیٹے یا بیٹی کا. آپ کی اولاد میں جو بھی قابل ہے اس کو آگے آنا چاہیے. صحیح, بہت اچھی بات کی آپ نے کہ والدین کو بھی چاہیے اپنے جو بچوں میں ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے, نہ کہ ان کو دبانا چاہیے. وہ ابھی انہوں نے ایک ڈرامے تڑپ میں بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لڑکی چوری لکھتی ہے گھر والوں سے اور وہ بک پرنٹ کروانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہے بہت. تو ایسی فیلنگ ہونی چاہیے کہ والدین کو چاہیے, سسٹر کو جیسے اس کو پتہ ہے, تو ان ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو سامنے انکریج کریں, سامنے لے کے آئیں.
جی جی بالکل. اس پلے میں انہوں نے 2 مختلف پروفیشنز دکھائے ہیں. ایک اسکرپٹ رائٹر یا پبلشر, مطلب جرنلسٹ کہہ لیں آپ, ان کو دکھائے ہیں, اور ایک پولیس آفیسر دکھائے ہیں. دونوں بہت اچھے, بہت پرفیکٹ اپنے فیلڈ میں ہیں, اپنے پروفیشن میں ہیں. لیکن خرابی یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پرفیکشن چاہتے ہیں. ریلیشنز میں بھی وہ پرفیکشن چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ریلیشنز میں ایسا نہیں ہوتا. ریلیشنز جو ہوتے ہیں آپ کے کمپرومائزنگ نیچر سے چلتے ہیں. تو وہ جس قسم کے ان کے بھائی دکھائے ہیں وہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اپنی بہن کو, اگر انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی بہن ایک رائٹر ہیں, لکھنے کی صلاحیت ہے. اسی لیے بہن ان کی یہ چوری سے یہ کام کر رہی ہیں. وہ اپنے بھائی کے نیچر کی وجہ سے مجبور ہے نا, تو ان کے بھائی ان کو سپورٹ کرتے تو وہ بہت آگے جانے کی صلاحیت ان میں دکھائی جا رہی ہے لڑکی میں. لیکن ان کی فیملی کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان کو سپورٹیو نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو اس طرح سے چھپ چھپا کے کام کرنا پڑ رہا ہے. ہاں, اس میں ٹیلنٹ تو نظر آ رہا ہے. دیکھیں وہ تو پہلی تحریر لے کے جاتی ہے جب پبلشر کے پاس, تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بہت اچھا لکھتی ہے, اور اب لگتا نہیں کہ نہیں لکھنے والی. تو وہی ہے کہ ٹیلنٹ تو ہے نا. جی ٹیلنٹ تو ہے بہت, لیکن اس ٹیلنٹ کو بالکل ٹیلنٹ کو گرو کرنے کے لیے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے نا. جی سپورٹ. تو فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی, آپ کے ارد گرد کے لوگ سپورٹ نہیں کریں گے, آپ کے ٹیچرز آپ کو, فرینڈس آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, تو آگے جانا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے. ٹیلنٹ تو ختم نہیں ہوتا, لیکن اس کو پنپنے کا, اس کو ابھر کے سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا, پھر صحیح بات پرابلم ہو جاتی. مصباح کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ایک بہت مختلف سوچ لے کے آتی ہیں. وہ اپنے کہانیوں میں, اپنے ناولز میں بھی, اور اپنے ڈرامے میں بھی ان کے ایک ڈفرینٹ سوچ سامنے آ رہی ہے. وہ عام سی کوئی جسے پٹی اسٹوری انہوں نے نہیں چلائی. بہت پہلا سین اس ڈرامے کا بہت جاندار تھا, جس میں انہوں نے بھوک کی منظر کشی کی ہے کہ عالمی مسئلہ ہے بھوک. روٹی اتنی اہمیت کبھی اختیار کر جاتی ہے کہ انسان اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا. پہلے سین میں انہوں نے دکھایا. تو اسی طرح سے وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائیں اور مختلف معاشرتی مسائل پہ اسی طرح سے قلم اٹھائیں, تاکہ ہم اپنا کوئی اچھا رول پلے کر سکیں, معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکیں, اور ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھے رخ پہ لے کے جا سکیں. جی ویلکم بیک. اور آپ کا آرجے خضر یاتمون آپ سے مخاطب, اور آج کا پروگرام آواز کل. نئے لکھنے والوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو آپ کو دیکھ کے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, جی ہم بھی لکھیں اور ہم بھی مصباح کی طرح کامیابی حاصل کریں؟ نئے لکھنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ مستقل مزاجی اور اپنے ایٹیٹیوڈ پر, اپنے انداز پر آپ کو پوری طرح سے کنٹرول ہونا, اپنے حواس پر کنٹرول ہونا, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو ریگولر ہونا چاہیے, ہارڈ ورک ہونا چاہیے. اگر آپ ہارڈ ورک ہیں اور بس آپ نے کرنا تو بس پھر کرنا ہے. صحیح. یہ سب چیزیں جب آپ کے اندر پیدا ہو جاتی تو آپ کو پھر نہیں ہٹا سکتی. آپ لکھیں گے بھی, آپ کی صلاحیتیں بھی سامنے آئیں گی. بس ایک بار خود جمنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور پھر میں نے کیسے آگے بڑھنا ہے, میں نے کیا سوچ دینی ہے. تو کامیابی یقیناً ساتھ ہوتی ہیں. بس مستقل مزاجی ہونی چاہیے, ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے انسان کو, گھبرانا نہیں چاہیے. کیونکہ ایک اور چیز ہوتی ہے, ہمارے ہاں نئے لکھاری جو ہوتے ہیں وہ ریجیکشن سے نا ڈس ہارٹ بہت ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ جہاں بھی جائیں گے, جس بھی شعبے میں, میرے نزدیک اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا تو یہ آپ کی کامیابی کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. آپ اس ریجیکشن کو سمجھیں, اسے دور کریں اپنے اندر سے, اس غلطیوں کو مائنس کریں, انہیں سمجھیں اپنے طریقے سے کہ کیوں ہمیں ریجیکٹ کیا گیا, ان پہ قابو پائیں. اپنی جو ظاہر ہمارے میں غلطیاں ہیں, ہمارے میں کمیاں ہیں, ان پہ قابو پا کے آپ آگے بڑھنے اور انہیں بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو کامیابی, ہمیں بھی ریجیکٹ کیا, ایسا نہیں ہے. لوگ لکھنے والے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے بھی افسانے ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ہم تو جو بھیجتے ہیں ہمارے تو ڈائجسٹ میں چھپتے ہی نہیں ہے بھائی, ہمیں تو ایڈیٹر یہ کہہ دیتی ہیں, وہ کہہ دیتی ہیں. بے شک میں نے پہلا افسانہ بھیجا اور وہ الحمدللہ پہلا ہی لگ گیا, لیکن اس کے بعد میرے ریجیکٹ بھی ہوئے, اور باقاعدہ میں نے ان سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا کمی ہے اس میں, آپ مجھے بتائیں, میں وہ دور کروں گی. میں نے کبھی اپنی, ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی غلطی کو یا اپنی کمی کو آن نہیں کیا, میں باقاعدہ آن کرتی ہوں اور پھر اسے دور کرتی ہوں. بہت خوب, بہت خوب, اچھی بات ہے. ایسا کرتا ہے تو ترقی پھر نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ رک پائیں گے. آپ اپنی غلطیوں پہ قابو بھی پائیں گے. جب آپ ایک غلطی کو لے کر اگر بیٹھ گئے تو بس پھر بیٹھ گئے, پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے کہ میں نہیں کر سکتا. اپنی غلطی کو دور کرنا, صحیح بات, اور ڈسہارٹ نہیں ہونا. چیزیں رک بہت ٹائم, یہ تڑپ میں نے 2 سال پہلے لکھا تھا, لیکن آن ہونے میں ٹائم لگا اسے.
بہت خوب. اور رزلٹ سب کے سامنے ایسا ہوتا ہے. صحیح. اچھا مس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افسانہ نگاری، ناول نگاری کے ساتھ ساتھ اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے، اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ اگر وہ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ کیسے آ سکتے ہیں، کہ اس میں کیا چیز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور کیسے اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا؟ نہیں، سیکھنا تو چیز کو سیکھنے پڑتے ہیں. جی جی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ ناول آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اسکرپٹ کیسے لکھا جاتا ہے. وہ تو آپ کو یقیناً اپنے سینئر سے یا کانٹینٹ سے یا کوئی آپ کو ضرور بتائے گا. باقی آپ کے پک کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے سیکھتے کیسے ہیں. صحیح. تو ناول میں ظاہر ہے اور طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کی طرز ہی الگ ہوتی ہے. اس میں الفاظ کا ہیر پھیر، پھر ہم کہیں کی بات کبھی کی کہیں سے ملا دیتے ہیں. اس میں ہم اپنی مرضی سے کھلا پلاٹ ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے چیزیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں. لیکن اسکرپٹ رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ ہمیں محدود، یعنی کریکٹرز بھی ہمارے محدود ہوتے ہیں، ہماری لوکیشنز بھی محدود ہوتی ہیں، ہمیں بجٹ کا. افسانے آپ کے پرنٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر وہ اکثر جو ان کے کمنٹس آتے تھے یا کوئی تنقید کرتا تھا تو کیسا لگتا تھا؟ تنقید میرے نزدیک اگر تنقید آپ کی تحریر کرتا ہے تو وہ آپ کی صلاحیت کو بہتر کرے گی، کیونکہ آپ اس تنقید سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے آپ کو کیوں ہے. جی جی صحیح بات ہے. ہاں بہتر. لیکن اگر تنقید آپ کی شخصیت پر ہے تو وہ یقیناً برا نکلتی ہے انسان کی اوپر، کہ شخصیت کو بیچ میں نہ لایا جائے، صلاحیت کو لایا جائے، اس پہ تنقید ہو. اور اس میں اصلاح تبھی ہوتی ہے جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے. جب تک ہم اصلاح کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم پر تنقید نہ ہو. تو تنقید بھی بہت ضروری ہے ایک رائٹر کے قلم کو بہتر کرنے کے لیے. صحیح صحیح. بہت اچھی بات کی کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے جو آپ کے لیے بہتر ہو، اور آپ اس کو مزید اپنے آپ کام کو امپروومنٹ کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں. تنقید برائے اصلاح وہ تو سمجھ میں آتی ہے. تو واقعی صحیح بات جی نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہوگا. آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنے ایک بہاؤ میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا صحیح لکھ رہے ہیں غلط لکھ رہے ہیں. اور یہ پڑھنے والا کاری پر چھوڑ دی جاتی ہے چیز کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کہاں کمیاں رہ گئیں، ہمیں کس طرح سے چلنا تھا. تو پھر وہ نیکسٹ تحریر میں وہ سب چیزیں ہمیں بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تنقید بالکل صحیح ہے، یہ چیز ہونی چاہیے تھی. صحیح تو بات ہے. وہ ہماری صحیح ہے. اچھا آپ ماشاءاللہ لکھنے والی ہیں اور آپ افسانہ نگاری، ناول نگاری کے بعد آپ اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف آئے ہیں اور آپ کے لکھے ہوئے ڈرامے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. تو آپ یعنی کہ پورا ایک آپ منظر کشی کرتے ہوئے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں سچی محبت کا حصول ممکن ہے؟ ہاں میرا خیال ہے حصول ممکن ہے، لیکن اس کی صورت میں ہے جب آپ منافقت سے پاک ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو منافقت ہے، جو یہ جھوٹ، منافقت، حسد اور باتوں کا ہیر پھیر، یہ رویے ہیں ہمارے اور یہ سب میں ہوتے ہیں. لیکن اس پر قابو اگر ہم پا لیں تو پھر محبت کو بہت سچی محبت مل جاتی ہے. کیا کریں یعنی کہ آپ کہتے ہیں رویوں پر نہ پا سکیں تو پھر محبت میں منافقت یعنی اس کی چھاپ زیادہ ہو تو پھر محبت تو محبت نہیں رہتی. صحیح. یعنی کہ منافقت ختم ہوگی تو انسان خود بھی سچی محبت پا سکتا ہے. بالکل. جی جی. تو آج کل کے ادب سے آپ مطمئن ہیں؟ آج کل جو ادب آپ دیکھیں نا، جو شاعری کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے اور وہ اب پتہ نہیں لگتا کہ اچھا شاعر کون ہے اور جو لکھنے والے ہیں ان کے اندر وہ قلم کی طاقت ہے یا ان کی تحریر کچھ بہتر ہے. نہیں، آج کل اصل میں سوشل میڈیا نے نا ایک رویہ پیدا کر دیا ہے کہ ہر دوسرا شخص خود کو یعنی اس میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے. جی جی. یہ چیزیں صلاحیت ہوتی ہے، یہ آپ کہنے سے نہیں پیدا کر سکتے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ اسکرپٹ لکھ لیں یا آپ افسانہ لکھ لیں، یا میں شعر نہیں کہہ سکتی. یعنی کہ میں لاکھ چاہنے کے باوجود میں نہیں کہہ پاتی کیونکہ میرے اندر ایک شاعرہ ہے ہی نہیں. میں نہیں اپنے اندر ایک شاعرہ پیدا کر سکتی، یہ خدا داد صلاحیت ہے. لیکن ہمارے ہاں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ
اسکرپٹ رائٹر کو دیکھ کر ہر دوسرا فرد یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اسکرپٹ رائٹنگ سکھا دیں، آپ مجھے افسانہ نگاری سکھا دیں. یہ ایسے ہاں اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ وہ بتانے سے آپ سیکھ جائیں گے جی. لیکن جب ایک چیز آپ میں نہیں، آپ کو اللہ پاک نے کوئی اور صلاحیت دی ہے تو یہ نہیں سیکھ سکتے. لیکن اب ہر دوسرا شخص شاعر بن کے لفظوں کو توڑ موڑ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، تو بس یہ ادب کا ایک نقلی کہوں گی ادب کی بے ادبی ہو رہی. جیسے غالب صاحب، غالب نے تو اتنی شاعری نہیں کی ہوگی اس طرح کی جیسے وہ توڑ پھوڑ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. ہر شعر کے اندر غالب ڈالا ہوتا ہے، تو رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور یہ چیز ہے کہ کوئی شعر اٹھا کے کسی کے نام سے ڈال دیا جاتا ہے، بڑے بڑے شعراء کے نام سے شعر ڈال دیے جاتے ہیں، اقوال ڈال دیے جاتے ہیں جو کہ ان کے ہوتے ہی نہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے دور کے یعنی ہم نے ہی پڑھے ہوئے افسانوں کے خاص اقتباسات ہوتے ہیں، وہ اشفاق احمد صاحب کے نام سے جوڑ دیے جاتے ہیں. عمیرہ احمد کا جملہ اٹھا کر کسی اور کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے، کوئی نئی رائٹر کے نام سے لفظ کو یعنی معمولی سی رد و بدل کے ساتھ آپ کسی بھی نام کے ساتھ جوڑ کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، ایڈٹ کر دیتے ہیں، اس میں پکس لگا دیتے ہیں. یہ بس یہ چیزیں ہیں. وہی بات ہے کہ ادب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لکھنے والوں کا نام ایک دیکھیں معتبر نام ہے ہمارے اشفاق احمد صاحب، دوسری شخصیات، تو رسپیکٹ کرنی چاہیے. انسان کے اندر رسپیکٹ ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہی رسپیکٹ منافقت، رسپیکٹ کرنا جو جانتا ہے نا وہ کبھی منافقت نہیں کرتا. اور میرے خیال میں میں یہ چاہوں گا کہ لکھنے والے جو ہیں یا پڑھنے والے ہیں اس چیز کا تدارک کے لیے سوشل میڈیا پہ ایک اویئرنیس میسج دیں. ہر کسی کو دینا چاہیے کہ ادب جو ہے بہت عظیم ہے، لکھنے والے کا جو قلم کی طاقت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. تو ادب اعلیٰ ہے اور جی ادب کو برائے ادب ہی رہنے دیں جی. لیکن ہمارے ہاں سوشل میڈیا نے اسے مذاق بنا کے رکھ دیا. صحیح بات کی. چلے جی، آپ کے لیے بہت سی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور مزید اسی طرح آپ ہمارے معاشرے کی بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرتی رہیں اور اپنے قلم کے ذریعے خوبصورت میسج دیتی رہیں. اور ہو سکتا ہے جی اللہ تعالیٰ کوئی ایک ڈرامے کا سین، کوئی ایک تحریر، کوئی ایک لفظ کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ ان کی اصلاح ہو جائے تو یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. اور آپ کیا میسج جیت ہوتی ہے، یہی قلمکار کی یہی جیت ہے. اور اس کی یعنی اس کا سارا سرمایہ اور اس کی ساری ترقی اور اس کی ساری خواہشات تبھی پوری ہو جاتی جب ایک شخص کی اصلاح ہو گئی تو بس اس کا حق ادا ہو گیا. قلم کا بھی، اس کے لکھنے کا، اس کی محنت وصول ہو گئی. تو اسی کوشش میں لگے ہوئے تمام قلم کا. اللہ پاک سب کو کامیابیاں بھی دے اور اصلاح کرنے کی کوشش بھی دے. تو مصباح ایز اے رائٹر آپ والدین کو، جو لڑکیاں ہیں لکھنا چاہتی ہیں، ان کے والدین کو کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ اپنی بیٹیوں کی سپورٹ بنے، ان کی آواز بنے، ان کے الفاظ، یعنی اللہ پاک نے الفاظ دیے ہیں، آواز انہیں بننا ہوگا. صحیح بات کی. وہ الفاظ کی ہیں تو ہماری فیملی کا ہماری آواز بننا ہوگا. ان لفظوں کی، ان کی گونج ہماری فیملی ہے. قلمکار جو ہے وہ لکھے گی صرف، لیکن گونج ان کی فیملی کو بننا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے آپ کا، جو اپنے لکھنے والی ہیں، جو آپ کی رائٹرز ہیں، فرینڈز ہیں، جو لکھتے ہیں، آپ کو تحریریں چیک کرواتے ہوں گے؟ جیسے کلاس روم میں بیٹھتے تھے کہ ایک دوسرے کو چیک کرواتے ہیں، جی میرا کام دیکھیں، تو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ڈسکس کرتے ہوں ایک دوسرے سے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈس بھیج دیتی ہیں، کچھ نئی لکھنے والی ہیں. فرینڈس تو ظاہر جو ہم اثر ہو گئے وہ تو اب تحریر تو نہیں بھیجتے، ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر لیتی ہیں، سنا دیتی ہیں، اسکرپٹ سنا دیتی ہیں اور آگے ایک دوسرے کی ہیلپ. بہت اچھا رویہ ہے الحمدللہ. جتنی بھی میری ساتھی رائٹرز ہیں بہت اچھی ہیں اور بہت اچھے رویے سے پیش آتی ہیں. نئے رائٹرز جو ہیں، جو نئی لکھ رہی ہیں، وہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہ باکس میں بھیج دیتے ہیں ہمیں کہ پڑھ کر بتائیں. تو جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ پڑھ کر بتاتے بھی ہیں، ہمیں سمجھاتے بھی ہیں. پھر کچھ لوگ ٹک کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے. صحیح بات ہے. وہ خدا صلاحیت ہے لکھنے کی جو ہے. جی بالکل، جس میں واقعی صلاحیت ہے وہ بہت جلدی پک بھی کرتا ہے، بہت جلدی پبلش ہو کے سامنے بھی آ جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی تک پبلش نہیں ہو پائے. وہی ہے نا، آپ کی تحریر جاندار ہو، آپ کے جو لکھنے کی پختگی ہو، تحریر جاندار ہوگی تو
اور کسی کی آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وہ میٹر آپ کی تحریر بول رہی ہوتی ہے کہ وہ اشاعت کے قابل. آپ کا پلاٹ بول رہی ہے, آپ کا جس کہانی کو آپ لے کر لکھنا چاہ رہے ہیں وہ جب تک آپ کے اپنے ذہن میں ہی اس کا پلاٹ, اس کا مرکزی خیال, یا سب سے پہلے تو ایک مرکزی خیال ہوتا ہے کرداروں کا, جب وہی مضبوط نہیں ہے تو آپ کو لکھ ہی نہیں پائیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے پلاٹ پہ کام کریں, اپنے ذہن میں سے اتنا پختہ کر لیں کہ وہ آپ کو چلتی پھرتی یعنی آپ کیا یہ میسج جی یہ میسج آپ ڈرامہ بھی دے چکے ہیں تڑپ میں, کہ وہ لڑکی جب اپنا اسکرپٹ لکھ کے آتی ہے تو وہ دیکھتے ہوئے کہتے جی آپ کی تحریر تو بہت اعلیٰ ہے, جیسے نہیں لگتا کہ آپ نئے لکھنے والی ہیں اور آپ کی تحریر بہت اچھی اشاعت کے قابل ہے. تو وہ آپ نے ایک میسج دے دیا اس میں کہ اگر اچھی چیز ہوگی تو آپ کو پہلے فرسٹ امپریشن میں ہی آپ کی وہ سلیکٹ ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ نے واقعی ایک مضبوطی سے ایک چیز لکھی اور اس کا ایک پراپر اینڈ کیا, ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں لڑکیاں بہت اچھا لکھ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے پاس اینڈ لیس کہانی ہوتی ہے جس میں نہ تو اینڈ ہوتا ہے نہ کوئی میسج ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ کا کھیل ہے, مگر اسے ایک اینڈ تک ہم نے پیک پر لے جا کے اینڈ کرنا ہوتا ہے اس چیز کا, تاکہ پڑھنے والے نے اتنا وقت لگایا, گھنٹے لگتے ہیں ایک بک پڑھنے میں, بہت ٹائم ہمارا لگتا ہے, تو اسے کچھ ملا بھی ہو وہاں سے. ڈرامہ جو دیکھ رہا ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے ٹی وی اسکرین کے آگے بیٹھا ہے تو اسے وہاں سے کچھ ملنا بھی چاہیے نا. جی اچھی بات, کوئی میسج ہو, کچھ پیمنٹ ہو اس میں. ڈرامہ تڑپ کے ویورز کے نام کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ دیکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں. اس میں سے منفی اور مثبت پہلو ڈھونڈیں, کون سے رویے ہیں جو ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں, ہم کس وجہ سے اپنوں سے کٹ ہیں. یہ میسج ہے, اسے دیکھنا چاہیے, اسے سمجھنا چاہیے. یعنی کہ اس پہ سمجھنے کو بہت کچھ ہے. اور ہمارے بالکل جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے, ان کے رویوں کو سمجھنا چاہیے. ہمیں کیسے فیملی کو لے کے چلنا ہے, ہمیں کیسے ایک دوسرے کے رویے سمجھنے ہیں, ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. بیسک رشتوں کی قدر بتائیے آپ نے کہ رشتوں کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, کیسے کرنی چاہیے. کہ آج کل کے جو وقت ہے وہ یہ بھی تو ہوتا ہے. مصباح آپ ماشاءاللہ لکھتی ہیں یہ اس تحریر کو کہ اس بات کو پک کرتی کہ سیل فون جو ہے, آپ اب جیسے دیکھیں فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں 5-6, وہ آپس میں گفتگو نہیں کر رہے ہوتے, وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیل فون نے بھی ایک رشتوں کی قدر کم کر دی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ بالکل ان چیزوں نے ہمارے فیملی کو بری طرح سے توڑ دیا کہ ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے ایون کہ ایک روم سے دوسرے روم میں بات کا ذریعہ بھی ہم نے سیل فون بنا لیا, واٹس ایپ اور میسج کر دیا اور ادھر سے جواب آ گیا. کہ ان چیزوں نے تو فیملی کو ختم کر دیا, فیملی نظام ہمارا بری طرح سے خراب ہو رہا ہے. صحیح. چلیں جی ہماری دعا ہے. ہاں جی, اس کو جائز استعمال کریں, فیملی کو بھی ٹائم دیں. یعنی خاندانی نظام کو ہم ایک چھوٹے سے پرزے میں توڑ کے رکھ لیا. صحیح تو وقت پر استعمال کریں, اس طریقے کا پار ہو زندگی گزارنے کا. بہت خوبصورت بات کی. اچھا, آج کل جو پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس, تو جو وہ پہلی والی بات جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتے ہیں. تو آپ جب ارد گرد دیکھتے ہیں اس ماحول کو یا ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپڈیٹ مل رہی ہوتی ہیں کرونا کی, تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے انسان کی, غم کی اور اداسی کی. کیا دیکھتے ہیں اس کا سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ کرونا وائرس تو یہ کیسا عذاب ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہماری زندگی کا پہیہ رک گیا. یعنی وہ چیز جو کوئی نہیں روک سکا, کوئی طاقت نہیں روک سکی, انسان کو محدود نہیں کر سکی. ہم ایک گھر میں پنجروں کی طرح بند ہو گئے ہیں. اور اس کی روک تھام کے لیے ظاہر کوشش بھی کی جا رہی ہے. سب کچھ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, حکومتی سطح پر بھی جہاں تک ممکن ہے ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے. صحیح. ایسی وبا ہے جس کو نہ دولت کام آ رہی ہے نہ طاقت کام آ رہی ہے. جی بہت دکھ کی کیفیت ہے. ذہن بلاک ہو چکے ہیں. یعنی ہر طرح کے یہ لاک ڈاؤن
کاروباری اور معیشت کا لاک ڈاؤن نہیں ہے، یہ لکھنے والوں کے لیے بھی ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے. ہم لوگ گھروں میں ہیں، ہم عام طور پہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں خواتین، جی جی، لیکن ہم اپنے کام کرتے ہیں، مگر یہ فضا ایسی ہے دکھ کی کیفیت کہ ہمارے ذہن کی وہ صلاحیتیں نہیں سامنے آ رہی، ہم ایک لفظ بھی لکھ نہیں پا رہے. لیکن ہم سب رائٹرز آپس میں جب گفتگو کرتی ہیں تو ہمارا یہی مین ٹاپک ہوتا ہے کہ ہمارے کردار، ہماری سچویشنز، ہمارا سینیریو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے جو کرداروں کے ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ بالکل گم ہو چکے ہیں، وہ گونگے ہو گئے ہیں. ہمارے کردار وہ جہاں بیٹھے ہیں سو وہاں بیٹھے ہیں، وہ اٹھ نہیں پا رہے وہاں سے. تو یہ سب ایک سچویشن ہے، کیونکہ بے یقینی کی کیفیت ہے، سب جگہ بے یقینی ہے کہ یہ کب ہٹے گا، کب ختم اور ہوگا، کب زندگی کا دوبارہ سے پادواں ہوگا. صحیح. تو اپنے اس کے لیے بس دعا کی جا سکتی ہے، اور اپنے ملک کے جو ہمارے آپ کے فینز ہیں، آپ کی فرینڈز ہیں، اور جتنے بھی پاکستان والے یا ہمارے سننے والے پوری دنیا میں، ان کے نام کیا میسج دینا چاہیں گے کورونا وائرس کے حوالے سے؟ وہ گھروں میں رہیں، اور وہ دیکھیں بالکل گھروں میں بھی رہیں، پر حالات کیا اجازت پہلی چیز ہے آپ گھر میں رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے. نیکسٹ یہ کہ اگر ضرورت کے تحت یا کسی بھی سلسلے میں آپ باہر نکلتے ہیں تو پورے حفاظتی اقدامات ہوں، ماسک ضرور پہنیں، گلوز ضرور پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. یہ سب چیزیں تو ہیں. اور جو ملنے کے جو ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے اس میں تبدیلی لائیں. صحیح بات. فاصلہ رکھیں، اور پھر ہمیں اپنے ہمسائے جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کے حالات زندگی کا ہمیں پتا ہے، ہمیں ان کی ہیلپ بھی کرنا ہے. یعنی ان سب چیزوں کے ساتھ فاصلہ رکھتے ہوئے بھی اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ بھی ہمیں ان لوگوں تک بھی زندگی ان کی بھی تو چلنی چاہیے جو گھروں میں لاک ہیں لیکن اپنا گھر نہیں چلا پا رہے. صحیح. انسانی ہمدردی بہت ضروری ہے. انسانیت کے تحت اس میں ہمیں اب یعنی یہ وہ وقت ہے کہ ٹھیک ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام پہلے ہے، لیکن ہمیں انسانیت کا بھی احترام کرنا ہے. ہمیں وہاں اس چیز کی تقسیم نہیں کرنا کہ ہمارے فرقے الگ ہیں، ہمارا مذہب الگ ہے. ہمیں انسانیت کو بھی بچانا ہے. اسلام تو ڈیفینیٹلی بچانا ہی ہے، ہمیں مسلمان بھی سب سے پہلے ہیلپ کرنی ہے. لیکن جو ہمارے مسلم بھائی نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے. اس کو انسانیت کو بچانا ہے، اپنی دنیا کو بچانا ہے. اس ارتھ کو اور کوشش نہ کریں گھروں میں بیٹھ کے، ہاں جی گھروں میں بیٹھ کے تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول مانگیں. بالکل استغفار، سب سے پہلے استغفار کریں، کیونکہ استغفار بہت سے بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. صحیح بات کی آپ نے. استغفار کرنے ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سے کرائمز بڑھ گئے تھے، دنیا بہت آگے حد سے آگے جا چکی تھی. تو اسے روکنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہمارے گھروں تک محفوظ کیا کہ اندر بند کر دیا گیا ہمیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، اور جب ذکر اذکار کریں گے، 5 وقت نماز ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اپنے پیاروں کو اس آزمائش میں ڈالا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں. کیونکہ آج افراتفری کا دور ہے، سیل فون کا دور ہے، تو وہ زیادہ تر سیل فون پہ توجہ دیتے ہیں، اور نماز قرآن سے لوگ کافی دور ہو چکے ہیں. قرآن سے بہت دور ہو چکے تھے. ہماری نئی نسل، بلکہ نئی نسل نے پرانی نسل کو بھی کر دیا تھا. جی ہم لوگ مذاق میں لینے لگ گئے ہیں. اسلام کو ایک مذاق کے رویے میں لے لیا گیا، اور ہمارے تو مذہب نے بہت پہلے صفائی ستھرائی اور یہ سب چیزیں تو ہمارے آج کی نہیں ہے. یہ کورونا وائرس نے آج کروائی ہے. نقاب یعنی کہ ہمارے منہ کو ڈھانپ دیا گیا، ہمارے ناک کو ڈھانپ دیا گیا. اسلام نے تو بہت پہلے ڈھانپ دیا تھا ان سب چیزوں کو. ہمارے ہاں تو صفائی کا اور ہاتھ دھونے کا، کھانے سے پہلے، آنے سے پہلے، یہ سب چیزیں ہمارے تو ہاں پہلے ہی تھی. صحیح بات. تو بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ واضح کیا گیا ہے غیر مسلم پر کہ اسلام کی صفائی اور طہارت کو واضح کیا گیا ہے کورونا وائرس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اسے نہیں جانتے تھے. بہت خوبصورت بات کی. ہی نہیں کہ بنا ہاتھ دھوئے ہم کھانا کھائیں یا اچھی. دیکھیں آج کورونا وائرس آنے سے بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ چھینکتے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھیں، رومال رکھیں، تو یعنی ڈھانپیں اسے. تو ہمارے تو پہلے ہی اس چیز کو چھینک لیتے ہوئے آپ لوگ ڈھانپیں اپنے ناک کو.
کہ اس کی چھینٹیں دوسرے پر نہ گریں. یعنی سب چیزیں ہمارے ہاں تو پہلے ہی تھیں. صحیح بات ہے. ہر چیز دیکھیں اللہ حضور پاک نے سب سے پہلے فرمائی ہوئی ہیں اور اس پہ تعلیمات پہ لوگ عمل کریں تو آج بھی یہ جو وبا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی یہ وبا کچھ بھی نہیں ہے. وبا ختم ہو جائے گی اگر ہم اپنے ایک اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں, صفائی طہارت کا خیال رکھیں, وضو کریں 5 ٹائم, تو جراثیم تو خود ہی سے بہ جائے گا. انشاءاللہ. اور ہمارے تو وضو کا طریقہ, ہمارے کا طریقہ ہی اتنا واضح اور صاف ہے کہ وہ حلق کی صفائی اور ناک کی صفائی کر دیتا ہے. اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں تو یہ کیا بگاڑ لے گا ہمارا. کیا بات, بہت خوبصورت بات کی کہ اسلامی, ہاں جی, اسلامی طرز پر ڈاکٹرز بتا رہے ہیں ہمیں, جی سائنسدان بتا رہے ہیں کہ ناک کو صاف کریں, ناک ہمارے تو مذہب میں پہلے ہی ہیں یہ سب چیزیں شامل. صحیح, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت بات کی کہ اسلامی طرز پر زندگی گزاریں تو یہ وبا اور یہ بیماریاں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مصباح, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خصوصی ٹائم دیا مون اسٹار ریڈیو کو اور محبت دی اور خوبصورت باتوں سے, اور اپنے جو فینز ہیں ان کو خوبصورت پیغامات دیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی آنے والے وقتوں میں ایسی خوبصورت تحریریں اور ایسے خوبصورت سیریل دیتی رہیں گی اور اپنے معاشرے کو. تھینک یو, بہت شکریہ مصباح, بہت شکریہ. اور اسکرپٹ رائٹر مصباح علی سید, ان کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ تڑپ جو ہم ٹی وی پر آن ایئر ہو چکا ہے, اور بہت خوبصورت اس ڈرامے کی آپ دیکھیں منظر کشی جو ہے انہوں نے کی, اور بہت خوبصورت لکھا. ایک لفظ, ان کے لفظ بولتے ہیں اور ان کی جو لفظوں کی طاقت ہے اور ان کے لفظوں کو جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہے. آپ اس ڈرامے کو دیکھیے, آپ کو ان کی تحریر میں ایک محبت اور رشتوں کی قدر کرنا ایک میسج دیا انہوں نے کہ اپنے رشتوں کی رسپیکٹ کریں, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی رسپیکٹ کریں, رشتوں کو نبھانے کا طریقہ بتایا کیسے نبھائیں. تو یہ دیکھیں لکھنے والا جو ہے, لفظ لکھنے والا اور وہ جو تحریر اس کی ہوتی ہے وہی جاندار ہو تو انشاءاللہ وہ معاشرے میں اصلاح کا سبب بنتی ہے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے پروگرام سنا, اور اگین تھینکس بولوں گا مصباح علی سید, آپ نے ہمیں ٹائم دیا مون اسٹار ریڈیو کو. اور سنتے رہیے مون اسٹار ریڈیو, اور یہ ہمارا پروگرام آواز قلم. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.